دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا محبت برا سلام۔ تاریخ جب لکھی جائے گی تو بہت سے واقعات کا گواہ فلک خود ہوگا کہ اس نے ایسے ایسے واقعات کو بھی وقوع پذیر ہوتے دیکھا جن کو نہ تو عقل مان سکتی ہے، نہ فلسفہ، نہ سیاسی شعور مان سکتا ہے، نہ علم و عمل۔ ایسا ہی واقعہ 25 جولائی 2018 کو رونما ہوا تھا۔ ملک میں عام انتخابات چل رہے تھے، گہما گہمی تھی، لوگ پرجوش تھے، تمام امیدوار جیت کے انتظار میں تھے۔ ہار کا کسی نے تصور بھی نہ کیا ہوگا، مگر جیت کسی ایک ہی ہوتی ہے۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے مرکزی حلقے سے سپوت بلوچستان نواب زادہ حاجی لشکری خان رئیسانی بھی انتخابات کی دوڑ میں شامل تھے۔ دلوں پر راج کرنے والے لشکری رئیسانی نہ صرف جیت کے حقدار تھے بلکہ نتائج آنے کے بعد یہ جیتتے ہوئے بھی نظر آئے۔ یہ جیتتے چلے گئے مگر رات گئے ایک ایسے انسان کو جتوا دیا گیا جس کا نام کافی انجان سا تھا، گمنام سا تھا۔ حیرت ہوئی جب پتہ چلا کہ قاسم خان سوری فاتح قرار پائے گئے ہیں۔ قاسم خان سوری نے نواب زادہ حاجی لشکری خان رئیسانی کو ہرا دیا تھا۔ کیسا یہ مذاق تھا، نہ عقل مانتی تھی نہ شعور مانتا تھا۔ پوری زندگی جس نے قوم و ملک کی خدمت میں گزار دی، رات دن صبح شام، جو لوگوں کے لیے جو خدانی وقار اور فن فقط کا وارث ہو، جو اہل وطن ہو، جو اہل ملکیت ہو، جو جاذب رتبہ ہو، جو جاؤ، جو لائق منصب ہو، اس کو ایک ایسے انسان سے ہروا دیا جائے جو کسی بھی طرح اور کسی بھی حیثیت سے برابری کا حقدار نہ ہو۔ ایسے واقعے پر فلک کی چشم تو اخبار ہوگی ہی، تاریخ خود پر ماتم بھی کرے گی۔ 25 جولائی 2018 کو ملک میں ہونے والے عام انتخابات کے حلقہ NA 265 کے نتائج کا دقیق مطالعہ کیا جائے تو حیا ہوتا ہے کہ آج کے زمانے کو خود غرضی کا زمانہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اپنوں کے لیے اپنے بوجھ بن جاتے ہیں اور اپنے ہی اپنوں کی ناموس کو سر عام اچھال دیتے ہیں۔ مگر آج کے وقت میں بھی بلوچستان کی زمین پر حقیقت کا روپ دارے ایک ایسا شخص رہتا ہے جس کا نام نواب زادہ حاجی لشکری خان رئیسانی ہے، جو حقیقت بھی ہے، مرد آہن بھی ہے، باعث فخر بھی ہے، باعث توقیر بھی ہے اور باعث حق بھی ہے کہ ملک پاکستان میں 25 جولائی 2018 کو ہونے والے عام انتخابات میں بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے حلقہ NA 265 سے نواب زادہ حاجی لشکری خان رئیسانی نے الیکشن لڑا اور 20,389 ووٹ حاصل کیے۔ 25,973 ووٹوں سے قاسم سوری حلقے سے رات گئے کامیاب قرار دیا گیا اور قومی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر بنا دیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نواب زادہ حاجی لشکری خان رئیسانی ملک کے شکست کھا جانے والے دیگر لوگوں کی طرح خاموش بیٹھ جاتے یا کوئی ڈیل کر لیتے یا مراحت حاصل کر کے مزے لوٹتے یا گوشہ نشینی اختیار کر لیتے کہ قومی اسمبلی کی ایک حقیر اور معمولی نشست کی لشکری خان رئیسانی کے سامنے کیا حیثیت، کیونکہ وہ تو بادشاہ نہیں بادشاہ بنانے والے ہیں۔ مگر در حقیقت ایسا ہوا نہیں۔ نواب زادہ حاجی لشکری خان رئیسانی نے نمائندگی، عوام کے ساتھ محبت، خیال اور ان کے ووٹوں کے تقدس کا حق ادا کرتے ہوئے خاموشی کو بلائے طاق رکھ کر
عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عدالت کی کارروائیوں میں اپنا قیمتی وقت، توانائی اور سرمایہ خرچ کیا اور خود کی آسائش کو عوام کے لیے قربان کر دیا، اور سالوں کی انتھک محنت اور جہد مسلسل سے سپریم کورٹ سے تاریخ لینے میں کامیاب ہو گئے، اور اس کامیابی کے دہلیز تک پہنچنے میں وہ تنہا رہے۔ کسی سیاسی جماعت، سیاسی شخصیت یا شعبۂ زندگی نے ان کی کسی بھی طرح مدد نہ کی۔ نواب زادہ حاجی لشکری خان رئیسانی نے اپنا حق ادا کیا، اور جو پورے ملک میں نہیں ہوا وہ اس اکلوتے شخص نے بلوچستان کی زمین سے کر دکھایا۔ نادرا سے ایک ووٹ کی جانچ کی فیس 25 روپے ہے۔ نواب زادہ حاجی لشکری خان رئیسانی نے 1,14,000 ووٹوں کی تصدیق کروائی۔ اس طرح انہوں نے 28,50,000 روپے اپنا ذاتی سرمایہ خرچ کرتے ہوئے نادرا رپورٹ میں یہ ثابت کیا کہ جعلی ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، اور ستم ظریفی تو یہ ٹھہری کہ پاؤں کے انگوٹھوں کے نشانات بھی بیلٹ پیپر پر ملے۔ اس طرح بلوچستان ہائی کورٹ نے نواب زادہ حاجی لشکری خان رئیسانی کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے قاسم سوری کو نااہل قرار دے کر دوبارہ الیکشن کے احکامات دیے۔ دیر ازاں یہ مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان لے جایا گیا، جہاں کافی عرصے تک اس کو ہوا نہ لگنے دی گئی، اور بڑی جدوجہد کے بعد سپریم کورٹ نے اس مقدمے پر تاریخ دے دی کہ عوامی نشست پر حقیقی عوامی نمائندے کو بٹھایا جائے، نہ کہ جعلی انسان کو۔ بلوچستان ہائی کورٹ نواب زادہ حاجی لشکری رئیسانی کی دائر درخواست پر سماعت کرتے ہوئے 2019 میں قاسم سوری کو نااہل قرار دے چکی تھی، اور نادرا بھی اپنی رپورٹ پیش کر چکا تھا کہ 50,000 سے زائد ووٹ جعلی ڈالے گئے ہیں، اور اکثر بیلٹ پیپرز پر تو پاؤں کے انگوٹھوں کے نشانات بھی پائے گئے ہیں۔ اس فیصلے کے بدلے میں قاسم سوری اس کیس کو سپریم کورٹ میں لے گیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ قاسم سوری جعلی ووٹوں پر بننے والا جعلی ممبر اسمبلی تھا، اسی لیے وہ ایک جعلی ڈپٹی اسپیکر بھی تھا۔ اس کی صدارت میں ہونے والی آئین سازی، قانون سازی، مسودہ سازی کی اہمیت خود ایک سوالیہ نشان بن جاتی ہے، اور قاسم سوری کے خلاف اپوزیشن کے اراکین تحریک عدم اعتماد بھی لا چکے تھے کہ اس نے ایک دن میں 21 قوانین منظور کیے، اور اس پر بحث کے لیے اپوزیشن کو 72 گھنٹے کا وقت بھی نہیں دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی مواقع پر اسمبلی میں قاسم سوری نے غیر جانبداری کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی پارٹی کے اراکین کو اہمیت دی اور ان کی بات سنی۔ اس قدر اہم نشست پر ایک غیر سیاسی، غیر شعور یافتہ انسان کو بٹھانا ایمان کے ساتھ ساتھ آئین کے ساتھ بھی ایک کھلا مذاق تھا، اور ووٹ کے تقدس کی کھلے عام پامالی بھی۔ اس طرح ووٹ کی تہذیب اور آئین کی بالادستی کے لیے نواب زادہ حاجی لشکری رئیسانی نے آواز اٹھائی، اور مسلسل اپنی مدد آپ کے تحت جدوجہد کر کے اپنا حق ادا کیا۔ عوامی مفادات کے حصول کے لیے سیاست کو اپنانے والے نواب زادہ حاجی لشکری رئیسانی جان گئے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور جعلی ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے لوگوں اور ان کے ووٹوں کو عزت دینے کے لیے عدالت کا راستہ اپنایا۔ بلوچستان ہائی کورٹ سے قاسم سوری کو نااہل کروانے میں کامیاب بھی ہو گئے، اور نادرا ریکارڈ نے ہزاروں ووٹوں کے جعلی ہونے کا واضح ثبوت بھی دے دیا۔ اس کے بعد قاسم سوری اس کیس کو سپریم کورٹ میں لے گئے، جہاں یہ کیس زیر سماعت رہا، جو خود عدالت کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ اس کی کارکردگی کیا ہے، اور عدالت کی تاریخ اس کو کن الفاظ میں محفوظ کرے گی خود ابھی تک ایک راز ہے، کیونکہ یہ مقدمہ ابھی تک زیر سماعت ہے۔ نواب زادہ حاجی لشکری خان رئیسانی عوامی مفادات کی سیاست کرتے ہیں، نہ کہ ذاتی مفادات کی۔ وہ اہل وطن بھی ہیں اور اہل ملکیت بھی۔ ملک کی تعمیر و ترقی میں ان کا اور ان کے خاندان کا کردار کسی سے پوشیدہ نہیں۔ یہ باتیں ذات کے لیے ایوانوں میں بیٹھے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی تھیں، اور وہ سوری کے ساتھ رئیسانی کی عدالتی جنگ کو نتیجہ تک پہنچانے کے خواہشمند بھی نہیں تھے۔
اس طرح جولائی 2018 میں ہونے والے عام انتخابات میں حلقہ NA 265 سے جیتنے والے قاسم سوری کو ملک کا 19واں ڈپٹی اسپیکر بنا کر یہ پیغام عام کر دیا گیا کہ الیکشن انتخاب کا نام نہیں بلکہ سلیکشن کا نام ہے۔ ایک ایسی شخصیت کو شکست دی جس کے دادا کو تاج برطانیہ نے سر کا خطاب دیا تھا، جس کا والد گورنر بلوچستان رہ چکا تھا، جس کا بھائی وزیر اعلیٰ بلوچستان رہ چکا ہے، جو خود ممبر سینٹ ممبر اسمبلی رہ چکا ہے، جس شخص کے دروازے سب لوگوں کے لیے بلا تفریق کھلے رہتے ہیں، جس کے نواب ہونے کی وجہ سے لوگ نوابیت پر فخر کرتے ہیں، جو ایک بہت بڑے قبیلے کا ناموس ہے، جن کو ایک ایسے شخص سے شکست دلوائی گئی جس کا نہ تو خاندانی پس منظر ہے، نہ قبائلی، نہ مقامی اور نہ سیاسی پس منظر۔ حیرت تو اس چیز پر ہے کہ رئیسانی کو ایک ایسے سوری سے شکست دلوائی گئی جس کے چہرے سے تو درکنار نام تک سے عوام واقف نہ تھے۔ نتیجے کے بعد جب عدالت کا دروازہ کھٹکایا گیا تو نا امیدی کے بادل منڈلانے لگے، مگر آس کی برسات بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کی صورت میں ہوئی، جس میں سوری کو نااہل قرار دے کر دوبارہ الیکشن کروانے کے احکامات جاری کیے گئے۔ اس فیصلے کو بھی سپریم کورٹ میں مذاق میں اڑا دیا گیا اور یہ کیس نہ صرف فیصلے کے بغیر ابھی تک چل رہا ہے بلکہ اس کی وجہ سے مزید 62 کیسز بھی تعطل کا شکار ہیں۔ وقت، محنت اور وسائل ضائع ہوتے جا رہے ہیں مگر عدالت کی کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ تاریخ نواب زادہ حاجی لشکری خان رئیسانی کے نام سے سجے گی، نہ کہ سوری کے نام سے، اور عدالت کے اس وقت کو بھی سیاہ ترین قرار دے گی جب سوری کو رئیسانی پہ فوقیت دی گئی۔ جس طرح برسوں بعد عدالت نے نہ صرف بھٹو کے فیصلے کو غلط کہا بلکہ معافی بھی مانگی اور اسے غلط ترین فیصلہ قرار دیا، مگر کیا فائدہ جب صحیح وقت پر صحیح لوگوں کے لیے صحیح فیصلے نہ لیے جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے تاریخ خود کو دہرائے اور مورخ لکھے اب تو یوں لگنے لگا ہے کہ اس واقعے پر بھی دھول بیٹھتی چلی جا رہی ہے، لوگ بلاتے چلے جا رہے ہیں، اس کا ذکر نہیں ہو رہا۔ خدا را آواز اٹھاتے رہیں۔ نواب زادہ حاجی لشکری رئیسانی نے ہمارے لیے بہت کیا ہے، ان کی قدر کریں۔ ایسے انسان صدیوں میں ایک دفعہ پیدا ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے اس مقدمے پر اپنا سرمایہ، وقت، توانائی سب کچھ لگا دیا۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ان کے نقطۂ نظر کو مضبوط سے مضبوط تر کریں، لشکری اسکول آف تھاٹ کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، قاسم سوری کو نااہل کروائیں جو کہ حقیقت میں بھی جعلی اور نااہل ہے۔ اس فیصلے کی بابت ہر دن کو اتوار یعنی چھٹی کا دن نہ بنایا جائے۔ اگر ہم خاموش رہے تو تاریخ لکھے گی نواب زادہ حاجی لشکری رئیسانی، میں شرمندہ ہوں تجھ سے۔